اللهم صل على محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. چند اعمال بتلا رہا تھا جس سے آدمی کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، اچھی موت آتی ہے. ان میں ایک یہ ہیں کہ آدمی اس دعا کا بہت اہتمام کرے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ بہت عجیب دعا ہے. یہ ایسی دعا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں خود سکھائی ہے کہ اے میرے بندو، تم اپنے حسن خاتمہ کے لیے یہ دعا مانگو. جب اللہ پاک خود حکم فرماتے ہیں، خود دعا سکھاتے ہیں، تو اللہ قبول بھی فرمائیں گے. یہ بہت اچھی دعا ہے، اس کا اہتمام کر لو. اگر عربی میں یاد نہ ہو، اردو میں دعا کر لو. اے اللہ، ہدایت کے بعد ہمیں بھٹکنے سے محفوظ فرما. اتنا بھی کافی ہے. اللہ آپ نے ہدایت دی ہے ایمان کی، اور ہمارا ایمان نہ چھینیے. یہ دعا ہے. اس دعا کا خلاصہ یہ ہے. ایسے قرآن تو قرآن ہے نا، عجیب انداز سے اللہ نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. ہدایت کے بعد شیطان اتنے راستے سے گمراہ کر سکتا ہے کہ آدمی کی عقل حیران ہے. نیکی کا راستہ دکھا کر بھی گمراہ کر سکتا ہے. نیک راستہ ہے بظاہر، مگر حضور والا طریقہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بدعت کا راستہ ہے. تو آدمی سمجھتا ہے بہت اچھا کام کر رہا ہوں میں، اجر بھی کوئی نہیں، اور سنت کی مخالفت سے وبال بھی ہے. شیطان ایسے حملے کرتا ہے کہ ایسے آدمی کا دماغ بنا لیتا ہے کہ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، مگر حضور کا طریقہ نہیں ہے. اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرما دیجیے. جنت کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، بس اور کوئی راستے نہیں ہے. ادھر ادھر کے راستے شیطان کے راستے ہیں. سیدھا راستہ جنت کا، سنت کا اتباع ہے بس. تو ہمیں دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہدایت کے بعد ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ فرمائیے. اور کیا اللہ نے کیا جملہ فرمایا، وہ ہب لنا. ہب کہتے ہیں ہدیے کو. کیا اللہ سکھا رہے ہیں، اے بندو تم اپنے اعمال پہ فخر نہیں کرنا. میں بہت نمازی ہوں، جنت میں پہنچ جاؤں گا. بہت نوافل پڑھتا ہوں، جنت میں پہنچ جاؤں گا. بہت ذکر تلاوت کرتا ہوں. ضرور کرو، خوب نوافل، خوب ذکر، خوب تلاوت، خوب دعا، خوب اللہ کے راستے میں نکلنا، خوب عمرہ حج کرنا ہے. سارے اعمال خوب کرنے ہیں. اس پر فخر نہ ہو، اللہ کے سپرد کر دو. اللہ جو آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے قبول بھی آپ فرما دے. ہمارے اعمال کیا ہے، ہمارے عمرے کیا ہے، ہمارا حج کیا ہے، ہمارے ذکر و تلاوت کیا ہے، ہم کون سے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم انسان وہ فرما رہے ہیں، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. امت کی تعلیم ہے. حالانکہ حضور کی عبادت تو کیسی تھی، پیروں پر ورم آ جاتے تھے. 4 5 5 6 پارے ایک رکعت میں پڑھ رہے ہیں. لمبا لمبا رکوع، لمبے لمبے سجدے. پھر آپ فرما رہے ہیں امت کو تعلیم کہ ہمارے اعمال کیا ہے. تو اللہ نے کیا دعا سکھلائی، اے اللہ ہمیں ہدیہ کیجیے. ہدیہ وہب لنا من لدنک رحمہ. اپنے خزانے غیب سے ہمیں ہدیہ فرمائیے. رحمت یعنی استقامت فی الدین. رحمت کے معنی استقامت فی الدین ہے. آدمی کسی کو ہدیہ دینا عوض میں ہدیہ نہیں دیتا. میں آپ کو کوئی مال دو، آپ مجھے مارو، تو ہدیہ کیا ہوا؟ یہ تو عوض ہوا نا. ہدیہ ہے کہ بغیر کسی استحقاق کے، محبت سے آدمی کسی کو کوئی چیز ہدیہ کر دے خوشی کے لیے. تو اللہ آپ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے نا، واپس نہ کیجیے گا. ہمارے اعمال تو ایسے ہی ہے. اپنی طرف سے ہمیں جیسے لوگ ہدیہ دیتے ہیں خوشی کے ساتھ، آپ ہمیں ایمان کا ہدیہ بھی عطا فرمائیے آخرت کے وقت میں. کیسے الفاظ سکھائے اللہ پاک نے، چونکہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ ہمیں خود سکھا رہے ہیں. اس دعا کا بہت اہتمام کرو. اس میں ہمیں تعلیم ہے، ایک دعا کرنی، دوسری تعلیم یہ ہے اللہ سے بھیک مانگنا، ایک تعلیم یہ ہے اپنے اعمال پر کبر نہ کرنا، اپنے اعمال پر غرور نہ ہو.
بہت نیک اعمال کر کے بھی شیطان بہکا سکتا ہے. شیطان بہت ہوشیار ہے. ذرا سا آدمی میں ڈال دے تو بہت تہجد گزار ہے، ختم. اچھے اعمال پر شکر ادا کرنا ہے، یہ بات ہے. اللہ اچھے اعمال کی توفیق دے دے. اللہم لک الحمد. اللہ میرا کوئی کمال نہیں، آپ کی توفیق سے چند رکعت کے پڑھ لی ہے، آپ کی توفیق ہے. آپ کی توفیق ہے چند رکوع پڑھ لیے ہیں، آپ کی توفیق ہے کچھ اذکار کر لیے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. شکر. تو دعا میں ہمیں تعلیم دی ہے، دعا مانگنے کی بھی، غلط راستے سے بھٹکنے سے حفاظت کی بھی، اور اپنے اعمال پر کبر اور تکبر نہ کرنے کی بھی. اور کیسا ہمیں جملہ عطا فرمایا، اللہ ہمیں ہدیہ عطا فرمائی. ہدیہ میں عوض نہیں ہوتا. ہمارے اعمال کچھ نہیں، بغیر عوض کے اپنی رحمت سے ہمیں جنت دے دیجیے. اس دعا کا بہت اہتمام کرو. ہر فرض نماز کے بعد دعا کو پڑھ لیا، ہر فرض نماز کے بعد اہتمام سے. حدیث میں کیا فرمایا، اللہ اکبر. ایک آدمی زندگی بھر ایمان پر ہے، موت کا وقت قریب آیا، تقدیر غالب ہو گئی، ایسے اعمال کر بیٹھا کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، کفر پہ مرا. حدیث ہے. اور ایک آدمی زندگی بھر نافرمانیوں میں رہا، کفر میں رہا، کوئی ایسا عمل اللہ کو پسند آ گیا کہ موت سے پہلے اللہ کو ہدایت دے دی، ایمان لے آیا، ایمان پہ دنیا سے گیا، کامیاب ہو گیا. ہمارا عمل کیا ہے؟ بہت ڈرنا چاہیے. ہم دنیا کے رجسٹر میں مسلمان ہیں، کہیں آخرت رجسٹر میں کافر نہ ہو جائے. یہ دعا کا اہتمام، ایک دعا سکھائی ہے اللہ پاک نے خود. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آپ بہت بڑے کریم ہیں، بہت عطا کرنے والے ہیں، اب ہمیں عطا فرما دیجیے. ایک دعا علماء نے اور سکھائی حسن خاتمہ کے لیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جملہ جمع بھی کہہ سکتے ہیں. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے حی یا قیوم، ہم آپ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. یا حی یا، کیسے جملہ ہے، اللہ اکبر. ایک ایک جملہ غور کریں نا، عقل حیران ہو جائے. یا حی، حی کسے کہتے ہیں؟ حی وہ ذات ہے جو ابد تک زندہ ہے، ابتدا سے ابد تک، اور ہر ایک کو زندگی عطا کرنے والے ہیں. صرف زندہ نہیں ہے، اللہ زندہ بھی ہے اور سب کو زندگی عطا کرنے والے بھی ہے، اللہ ہی ہے. یہ حی کا معنی. یا حی یا قیوم، قیوم کے معنی ہیں ایک چیز کو وجود دے کر اس کا قیام رکھنے والے. اللہ کا وجود خود ہے، اللہ کا قیام خود ہے. دنیا کی ایک ایک چیز کو اللہ نے قیام بخشا ہے، کسی کی کوئی طاقت نہیں. یا حی یا قیوم، یہ جملہ ہے. یا حی یا قیوم، اے ساری امتوں کو، ساری مخلوق کو حیات دینے والے. آپ نے ہمیں حیات عطا فرمائی ہے نا، زندگی، ہمیں ایمان کی حیات بھی عطا فرما دے. یہ ہے. ایک تو زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی ہے، یہ بھی حیات ہے. دنیا کی زندگی ہے اور دل مردہ ہے، جو تو موت ہے. یہ حدیث میں کیا سنتے ہیں ہم؟ فضائل ذکر میں سنتے ہیں نا، ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. اس کی تو موت ہو گئی ہے، زندگی ہے کیا اس کی؟ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. کیا دعا سکھائی؟ یا حی یا قیوم، اے حی یا قیوم، ساری دنیا کو حیات دینے والے، ساری دنیا کو قیام دینے والے ذات اقدس، ہم آپ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. کیا بھیک مانگتے ہیں؟ جس فضل سے آپ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس فضل سے ہمیں موت کے وقت بھی ایمان سے محروم نہ کیجیے. یا حی، یہ بہت عجیب دعا ہے. حضرت نبی پاک، حدیث شریف میں ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی ہوتی نا، یہ دعا پڑھتے. کوئی حالات آ جاتے، کوئی پریشانی ہوتی کسی لائن کی، اہتمام سے فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ساری رحمت آپ کی طرف سے آ گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی. اس دعا کو بہت اہتمام، یہ دو دعا علماء نے سکھائی ہے حسن خاتمہ کے لیے. ان دعاؤں کا بہت اہتمام کرو. اس دعا کی برکت سے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرماتے ہیں. یہ دو عمل دعاؤں کے. ایک تیسرا عمل، اپنے موجودہ ایمان پر
اللہ کا کثرت سے شکر کرنا. بہت اللہ کا شکر ادا کرے آدمی, بار بار تنہائیوں میں سوچے, یا اللہ آپ مجھے کہیں پیدا کر سکتے تھے, کسی غیر کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے, ہم نے تو کوئی ایمان مانگا نہیں تھا آپ سے. جس فضل سے آپ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, ایمان کی دولت سے نوازا ہے, یا اللہ اسی فضل سے ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھانا. اللہ آپ کا بہت شکر, بہت شکر, بہت احسان, بہت احسان. شکر سے کیا ہوتا ہے؟ ایک نعمت بڑھتی ہے. جب آپ نے شکر ادا کرے گا تو نعمت بڑھے گی, ایمان بڑھے گا. اللہ چھینیں گے نہیں, بڑھاتے رہیں گے. تو شکر سے نعمت بڑھتی ہے, شکر سے تواضع پیدا ہوتا ہے. کبر بھی برے خاتمے کا ذریعہ ہے, اور شکر سے اللہ تواضع دیتے ہیں. اے اللہ جو آپ نے ایمان دیا ہے, میرا کوئی کمال نہیں, آپ کا کمال ہے, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ایمان دیا ہے. سارے اعمال میں یہی سوچو ہمیشہ. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ نے توفیق دے دی ہے. کوئی تہجد پڑھ رہے ہیں, کوئی نوافل پڑھ رہے ہیں, کوئی ذکر تلاوت ہو رہی ہے, ہر وقت اللہم لک الحمد, اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں توفیق دے دی. کیا ہوگا؟ آدمی میں کبر پیدا نہیں ہوگا, شیطان بہکائے گا نہیں, میرا کمال ہی کوئی نہیں ہے, اللہ کا فضل ہے, کبر کس پر کروں میں؟ اللہ نے علم دیا, اس پر بھی آدمی کبر نہ کرے. کبھی نہ سوچے دوسرے لوگ غیر عالم ہے, میں عالم ہوں. نہ, علم کس نے دیا ہے؟ اس ذات نے, اس عالم نے علم دیا ہے, اس پر اللہ کا شکر احسان. جتنا آدمی شکر کرے گا نعمت بڑھے گی, نعمت باقی رہے گی, اور اللہ پاک اس کی برکت سے تواضع, عبدیت, عاجزی پیدا فرما دیں گے. شیطان کہاں بہکا؟ کبر سے بہکا. بس اتنا کہہ دیا کہ اللہ میں آدم کو سجدہ کروں, یہ تو مٹی کا ہے, میں آگ کا ہوں, کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اس کبر نے اس کو ایسا مارا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا. اللہ ہمیں سکھاتے ہیں, اے میرے بندو, کبھی کبر نہ کرنا, کسی اعمال پر تکبر نہ ہو, ہمیشہ اللہ کا احسان, بس شکر شکر شکر. اللہ ہم نعمت کو بڑھائیں گے بھی, اور نعمت بڑھا کر تمہیں اللہ ہم تواضع عاجزی عطا فرما دیں گے. کبر نہیں آئے گا. کبر بہت خطرناک بیماری ہے, بہت خطرناک, بڑوں کو مار دیتی ہے, بڑوں کو. اور یاد رکھنا, کبر عوام سے زیادہ نیک دینداروں میں زیادہ پیدا ہوتا ہے. جو آدمی زیادہ عبادت کرتا ہے نا, زیادہ دیندار ہوتا ہے, اس کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے. شیطان چور کہاں چوری کرتا ہے؟ جہاں خزانہ ہو. غریب گھر میں چور آئے گا, وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. جس کے پاس بہت کچھ ہے, اعمال ہے, علم ہے, تقویٰ ہے, وہاں شیطان کوشش کرے گا اس کے ایمان کو چھین لے, اس کے اعمال کو ضائع کر دے. اس لیے اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے. 2 دعاؤں کا اہتمام کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اپنے ایمان پر شکر ادا کرو, اللہ اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت فرما دیں گے, حسن خاتمہ نصیب فرما دیں گے. بقیہ بتائیں گے انشاءاللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا